الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی پیروی کے سلسلے میں کلام چل رہا تھا، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر قرآن کے کسی حکم پر عمل کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بھی پیروی کہلاتی ہے، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احکام ہم تک پہنچائے تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی قرار دی جا سکتی ہے۔ لیکن خاص جو حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام بیان فرمائے، ایسے احکام جن کا براہ راست ذکر قرآن عظیم میں نہ ہو، وہ تو خاص پھر حدیث سے ہی حاصل ہوں گے۔ تو گویا کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کامل طور پر ممکن نہیں ہے جب تک احادیث کریمہ کا مطالعہ نہ کیا جائے، ان میں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ احکام ہیں انہیں تلاش نہ کیا جائے، ان کو نہ سمجھا جائے، ان کے تقاضے کے مطابق عمل نہ کیا جائے، اطاعت مکمل نہیں ہو سکتی اور ہم کامل مطیع و فرمانبردار بندے نہیں بن سکتے ہیں۔ اسی جذبے کے تحت آپ کی خدمت میں چند احادیث کریمہ جو احکام سے متعلق ہیں ذکر کر رہے تھے۔ ایک طویل حدیث ذکر کی تھی جس میں اب ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑے۔ تو یہ ہم مثالیں دے رہے تھے کہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ مدد وہیں کی جائے گی جہاں شریعت نے اجازت دی ہو، جہاں مدد کرنا ہمارے لیے باعث ضرر باعث تکلیف نہ ہو، جہاں واقعی ہم سامنے والے کو صحیح طریقے سے اس مدد کے ذریعے کسی مصیبت سے نجات دلوا سکتے ہوں، اور جہاں شریعت نے منع کیا ہو کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں یا اس کی مدد کرنا خود ہمارے لیے باعث ضرر اور تکلیف ہو، تو وہاں پر اگر ہم مدد کرنے سے رکیں تو یہ بالکل جائز ہے۔ بلکہ جہاں گناہ کا کوئی پہلو ہو، جہاں ہمیں تکلیف پہنچے، تو بعض صورتوں میں تو پھر مدد کرنا گناہ بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کرے اسے ہرگز نہ دو، یہ سرکار نے ارشاد فرمایا۔ اور فقہا نے لکھا کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات نماز ختم ہوتی ہے فوراً کھڑے ہو جائیں گے، یہ شاید نماز پڑھنے بھی اسی لیے آتے ہیں، جمعے پڑھنے بھی اسی لیے آتے ہیں کہ ان کو دھندا کرنا ہوتا ہے، تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور شور مچاتے ہیں کہ جی میں یتیم خانے کا انچارج ہوں، اور میرے ٹیوشن سینٹر تھا وہ تباہ ہو گیا، یا میرے گھر میں بیوی بچے بھوکے ہیں، بیمار ہیں، میں بہت بیمار ہوں، میں فلاں جگہ سے آیا تھا، لوگوں نے میرے مال لوٹ لیا ہے، تو آپ سب میری مدد کریں۔ اب لوگ دعا کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کوئی وظیفے پڑھ رہا ہوتا ہے، کسی نے اور نماز شروع کی ہوتی ہے، اور یہ چیخ چیخ کر اپنے لیے سوال کر رہے ہوتے ہیں، ایسے مسجد کے سائل کو دینا گناہ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ بلکہ فقہا نے یہاں تک فرمایا کہ ایسے سائل کو اگر کوئی 1 درہم دے تو 70 دراہم اور خرچ کرے تاکہ اس گناہ کا کفارہ ہو۔ تو ان کو جو مسجد کے سائلین جو اپنے لیے سوال کر رہے ہوں، اس طریقے سے اعلانیہ طور پر جماعت کو خراب کر کے ان کو دینا منع ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسجد کا سائل ایسا ہے کہ اس نے آ کر چپکے سے کسی سے کوئی سوال کیا ہے، اس کی مدد کر دی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یا پھر اس کو لوگوں نے پہچان لیا کہ ضرورت مند ہے اور اس کے لیے مدد کر دی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک صحابی تھے، وہ مسجد میں تشریف لائے، جب وہ مکے میں تھے تو بڑے صاحب المال تھے، ہجرت کی تو سارا مال چونکہ وہاں رہ گیا تو بڑے مفلوق الحال سے ہو گئے۔ جب وہ مسجد میں تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جلوہ افروز تھے، آپ کی نگاہ ان پر پڑھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا، کیونکہ جو بہت ہی عیش میں، عشرت میں، نعمتوں میں ہو، اور پھر وہ اللہ کے لیے سب چھوڑ کر اس مفلوق الحالی میں آئے، تو لازم بات ہے کہ ایک دم طبیعت کو دوسرے ماحول میں ڈھالنا بہت ہی مشکل اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی تکلیف کو بہت زیادہ محسوس فرمایا کرتے تھے، لہذا سرکار کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا، اور آپ نے صحابہ کرام کو ان کی مدد کی ترغیب دی باقاعدہ۔ تو یہ شرعاً جائز ہے کہ اگر آپ کوئی سائل ہے مسجد کا، اس نے اپنے لیے سوال نہ کیا ہو اس طرح اعلانیہ، اور آپ جانتے ہیں تو اس کی مدد کروا دی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ اکابرین سے ثابت ہے کہ انہوں نے اس طرح مدد کی ہے۔ چنانچہ اب یاد رکھیں یہ جو پیشہ اس طرح مسجد کے جو خود پکار رہا ہے بلند آواز سے، اس کو نہ دیں۔ یوں ہی جو پیشہ ور فقیر ہیں، جو یہ فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے آپ کو، یعنی ہم اس پہ
کیوں مطلب بچوں والی باتیں کرتے ہیں؟ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم نے پروگرام نہیں دیکھے کہ یہ لوگ پوری مافیا ہے، ان کے خاندانوں کا بزنس ہی یہ ہے، بس بھیک مانگنا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو فوراً بھکاری بنا دیتے ہیں، وہ بڑا ہوتے ہوتے پکا بھکاری، پکے ریاکار، پکے اداکار، لوگوں کو دھوکہ دینے والے، جھوٹ بولنے والے، سارا دن جھوٹ بولتے رہتے ہیں، سارا دن دھوکے دیتے رہتے ہیں۔ اور یہ آپ نے غور کیا ہوگا، میں نے تو بہت زیادہ نوٹ کیا، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ یہ بعض اوقات بچوں کو گود میں لیا ہوتا ہے اور انہیں پتہ نہیں افیم کھلائی ہوتی ہے کیا، یہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے مانگتے رہتے ہیں اور بچہ سوتا رہتا ہے، تو اس کو افیم چٹا کے لے آتے ہیں، تو ان کو بیچاروں کو بچوں کو ذہنی لحاظ سے مفلوج کر رہے ہیں۔ اور کوئی ہمارے ہاں پرسان حال نہیں ہے، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے، ان کو جیلوں میں ڈالا جائے، ان کو روکا جائے، اس چیز سے نہیں، وہ کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ ٹھیکے ہوتے ہیں باقاعدہ فٹ پاتھوں کے، فٹ پاتھ بکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کروڑوں روپے میں بکتے ہیں، جہاں جہاں مارکیٹوں کے فٹ پاتھ ہیں کہ وہاں پہ بہت زیادہ پیسہ ملتا ہے، تو وہ مافیاز کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ وہ کوئی اگر گینگ لینا چاہتی ہے تو اس کو باقاعدہ لاکھوں کروڑوں میں بیچا جاتا ہے۔ خصوصاً رمضان میں، عید کے قریب آپ دیکھیں اطراف کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، یا ہمارے یہاں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں کراچی کے اندر، اتنے فقیروں کی بھرمار ہو جاتی ہے کچھ انتہا نہیں، یہ سب سیزن لگانے آ جاتے ہیں، مانگ کے سیزن لگاتے ہیں، ہاتھ پھیلا کے سیزن لگاتے ہیں، پھر اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہیں پیشہ ور لوگ، اور ان پیشہ وروں کو دینے کا مطلب ان کے اس پیشے کو تقویت پہنچانا ہے، اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح کا نہ دیں۔ اگر آپ کو بہت ہی دل میں نرمی پیدا ہو رہی ہے، رحم آ رہا ہے، تو خدا را اپنے خاندان میں دیکھیں، سینکڑوں لوگ ایسے نظر آئیں گے جو بیچارے بہت پریشان اور تنگ دست ہیں، ان پہ آپ کی نگاہ نہیں پڑتی یا ہماری نگاہ نہیں پڑتی۔ محلے کے اندر دیکھیں کتنے غریب لوگ ہیں، کتنے سفید پوش ہیں، ان پہ نگاہ نہیں پڑے گی، ان پہ پڑ گئی اور ان کو پیسہ دے رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ انہیں دیں جو سفید پوش ہیں، جو گھروں میں ہیں بیچارے، ان کی غیرت ان کو ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں دیتی ہے، عزت نفس ان کی مجروح ہوتی ہے، انہیں دیں پیار محبت کے ساتھ، ادب احترام کے ساتھ، یہ بہت بہتر ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو سمجھا ہی رہے تھے کہ کسی بھی گناہ میں مدد نہیں ہونی چاہیے۔ جائز سفارش بہت اچھی بات ہے، یہ مدد صحیح ہے، لیکن ایک ہوتی ہے ناجائز سفارش۔ آپ ایک افسر لگ گئے ہیں اور آپ کے پاس کچھ ایسی نوکریوں کا اختیار ہے کہ کسی کو آپ دے سکتے ہیں، تو ہمارے یہاں میرٹ کا نام تو لیتے ہیں سب، جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ کوئی ایک نوکری بھی میرٹ پہ دیتے ہیں۔ اپنے بس کوئی کوئی تنظیم ہے تو تنظیمی آدمی کو، کوئی کارکن کو، جان پہچان والوں کو وہاں لگا دیا جاتا ہے۔ نکمے اور نکھٹو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو کام تک کرنا نہیں آتا۔ یہ آپ نے سب کو معلوم ہے کہ یہاں جو گھوسٹ اسکولز ہیں، اس میں کتنی نوکریاں دلوائی گئی ٹیچرز کی، اسکول ہے ہی نہیں اور ٹیچرز کی تنخواہیں لے رہے ہیں، یہ اسکول ہیں اور جا ہی نہیں رہے وہ، اور گھر بیٹھ کے پیسہ کھا رہے ہیں۔ تو جو اب ان کی مدد کر رہے ہیں اور اس طریقے سے گورنمنٹ کو اور ہمارے ٹیکس کو لوٹ رہے ہیں، ہمارے ٹیکس کو، جو عوام کا ٹیکس ہوتا ہے، وہ اس سے یہ کہ ان سب کو سیلریز جاری ہوتی ہیں، تو اس طرح کی جو گناہ کی امداد ہے وہ شرعاً کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ ایسے ہی بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کوئی گناہ میں کہتا ہے کہ میرے یہ گناہ ہے، جیسے بعض وکلاء ایسے ہوتے ہیں کہ جو کلائنٹ ان کو بتاتا ہے کہ میں نے خطا گناہ کی ہے، لیکن آپ کو کرنا یہ ہے کہ سامنے والے کو پر الٹا مقدمہ کر دینا ہے اور اس کو پھنسا دینا ہے۔ تو بعض وکیل حضرات ہوتے ہیں کہ جو بھاری قیمت لے کر مظلوم کو ظالم بنا دیتے ہیں اور یہ ظالم کو مظلوم بنا دیتے ہیں، اور اس طرح کہتے ہیں ہمارا تو پیشہ ہی مدد کرنا ہے، مدد کر رہے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ تو اگر کوئی وکیل صاحب سماعت فرما رہے ہوں، بالکل ناراض نہ ہوں، میں آپ کا بہت ہمدرد ہوں اور بہت محبت رکھتا ہوں، کوئی خدا نخواستہ کسی بھی شعبے سے مجھے کیا اس سے کہ میں کیوں کسی سے دشمنی رکھوں گا، لیکن وکلاء حضرات بہت ہی شدید خطرے میں ہو سکتے ہیں، وہ کہ جب وہ جان جائیں اس بات کو کہ ہم جس کے خلاف کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، وہ مظلوم ہے، اس بیچارے وہ بے قصور ہے، اس نے ایسا نہیں کیا ہے، اور پھر آپ اپنی سبقت لسانی کے باعث، چرب زبانی کے باعث، اپنی مہارت اس کو آپ کہتے ہیں، اپنا تجربہ کہتے ہیں، اور آپ تھوڑے سے پیسوں کے لیے کسی کو جیل کی کوٹڑی میں ڈلوا دیں، 20 سال تک وہ اندر رہے، اس کے فائدوں سے گھر والے محروم، ان کے فائدوں سے یہ محروم، ذلت علیحدہ، مصیبت علیحدہ، تکلیف علیحدہ، ایک ایک پل جو تکلیف ہے اس کا وبال
بہت شدید قسم کا، ایسی مدد کو بھی شریعت ناجائز قرار دیتی ہے۔ تو اس لیے اچھی طریقے سے ذرا سوچنا چاہیے کہ کہاں مدد کرنی ہے اور کہاں نہیں، کہاں بطور پیشہ مدد کرنا بھی ناجائز ہو جاتا ہے اور کہاں ویسی فی سبیل اللہ بھی مدد کرنا ناجائز ہوتا ہے۔ ان کا اچھی طریقے سے علم حاصل کرنے کے بعد اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ تو وکالت کا پیشہ برا نہیں ہے، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، نہ ہر وکیل برا ہے۔ بعض ایسے جو میں نے کہا کہ اگر کسی کو سمجھ میں آ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والا ایسا نہیں ہے، تو کوشش یوں کریں کہ اگر آپ نے کسی کا لے لیا کیس تو اس کیس کو ختم کریں، کمپرومائز کروا دیں۔ چلے ایسا اتنا بھی ہو سکتا ہے کہ سامنے والا راضی ہو جائے، لیکن یہ الٹ کر دینا کہ مظلوم کو ظالم قرار دے کر اس کے خلاف کرنا بہت شدید ہے، بہت شدید ہے، بہت شدید ہے، آخرت میں بہت شدید گرفت ہے۔ ایسے ہی بیچارے بعضوں کی پراپرٹیاں دوسرے قبضہ کر لیتے ہیں، قبضہ کرنے والے کے حق میں فیصلہ کروا دینا، جس نے پائی جوڑ کر محنت کر کے کوئی پلاٹ لیا تھا، مکان لیا تھا، اس کی یہ دولت چھین لی جائے تو کتنی دل آزاری ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر صورتحال یہ ہو کہ سامنے والے نے چھین کر اس پہ مکان بنا کے آرام سے رہ رہا ہے اور یہ گزرتے ہوئے اس کی نگاہ پڑ رہی ہے کہ یہ میری زمین تھی، یہ میرا مکان تھا جس پہ قبضہ کر لیا گیا، تو یعنی روزانہ دل آزاریاں، پھر ان کے بیوی بچوں کی دل آزاریاں، ماں باپ کی دل آزاریاں ایک کی نہیں ہوتی، اور اس سارا وبال۔ تو اس لیے اکثر ہم سمجھاتے ہیں کہ وہ خوشی جو کسی کو غم دے کر حاصل کی جائے اس میں کبھی دوام نہیں ہوتا، کبھی بھی اس میں راحت نہیں ہے، کبھی اس میں فرحت قلب نہیں ہے، کبھی انسان ضمیر کی ملامت سے نہیں بچ سکتا، اور اگر انسان سخت کر لے اپنے دل کو تو پھر وہ آخرت میں تو جواب دہ ہے ہی ہے۔ اللہ نے اسی لیے ڈے آف ججمنٹ رکھا ہے کہ وہاں پر اگر دنیا میں کوئی بے راہ روی کا شکار رہا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے اس کو اذیت اور تکلیف سے بھی محفوظ رکھا، اس کی گرفت نہ ہوئی، تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دی ہوئی ہے اور آخرت میں بھی اس کو چھوٹ مل جائے گی۔ نہیں، جو دنیا میں اپنے کسی جرم کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے یہ اچھا ہے، اس لحاظ سے اچھا ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی اس کی تکلیف پہنچے گی، وہ توبہ کرے گا اور یہ تکلیف اس کی ہو سکتا ہے خطا کا کفارہ بن جائے، تو آخرت کا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ لیکن جو غلط کام کرنے کے باوجود دنیا میں عافیت سے رہے، اس کی گرفت نہ ہو، اب اگر وہ وہاں جائے گا تو کوئی چیز کفارہ بنی ہی نہیں، اب آخرت میں گرفت ہے، وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھداری کی توفیق عطا فرمائے اور ان امور پر غور و تفکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ نہ اس کو حقیر سمجھے، اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر نہ جانے، یہ سرکار نے منع فرمایا۔ خواتین کا ہم پہلے لے لیتے ہیں، بعض عورتیں بعض دوسری عورتوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ آپ کا خاندان اچھا ہے، دوسرے کا خاندان کمتر ہے، اس وجہ سے حقارت۔ آپ کا شوہر بہت اچھا ہے، دوسرے کا شوہر ویسا ہی ہے۔ آپ مال والے ہیں، دوسرا کم مال والا ہے۔ آپ کو اللہ نے خوبصورتی عطا فرمائی ہے، دوسری بیچاری ایسی عام صورت کی ہے۔ آپ کے پاس فہم کی طاقت ہے، سمجھنے کی طاقت، دوسرا کن ذہن ہے۔ آپ کے پاس بولنے کی طاقت ہے، لکھنے کی طاقت ہے، دوسرے کے پاس ایسے نہیں ہے۔ آپ مختلف حلقوں کے اندر معروف ہیں، اس کے پاس یہ شہرت نہیں ہے۔ یہ چیزیں بعض اوقات ہمیں سامنے والے کو حقیر سمجھنے کی طرف مائل کرتی ہیں۔ اب کوئی تو سمجھ جاتا ہے، وہ 8 دن کی ساری قائم رکھتا ہے، وہ کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جس سے کسی کی دل آزاری ہو، اور بعض اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، ان کی منہ سے بڑی بڑی باتیں نہیں اپنی شکل تو جا کر دیکھو، اگر ان کے بچے ہو گئے ان کے بچے نہیں توارتے ہیں، بچے بھی نہیں ہو رہے، ایسی رہو گے تم ساری زندگی۔ ارے لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر آپ کے بچے ہو گئے تو آپ نے کون سا کمال کیے، تو اللہ کی عطا، اللہ کی دین ہے۔ تو اس طرح وہ منہ بھر بھر کے تانے مار دیتے ہیں اور سامنے والا بیچارہ اس کی دل آزاری ہوتی ہے۔ غلط رویہ، غلط طریقہ کار ہے، ایسا ہرگز حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح بعض مرد حضرات کو انہی امور کی بنا پر حقیر سمجھتے ہیں، بالکل غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم افسر ہیں یا مالک ہیں کہہ لیں، ہمارا ایک ماتحت ہوتا ہے، نوکر ہوتا ہے، ہم اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ بھی غلط ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ کسی کو اس کے مقام کے مطابق رکھنا، جبکہ اس کی مطلب اس کو وہ فیل نہیں کر رہا۔ مثال کے طور پہ آپ ڈائننگ ٹیبل پہ کھا رہے ہیں، اسے کہیں آپ نے دوسری جگہ نیچے بٹھا کے کھلا رہے ہیں،
تو بہت سے نوکر ہوتے ہیں بالکل فیل ہی نہیں ہوتا وہ کون سا کہیں گے ہمیں ڈائننگ ٹیبل پہ ساتھ بٹھا کے کھلاؤ، انہیں کچھ محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کو حقیر سمجھ کے نیچے بٹھایا، ان کو ساتھ بٹھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کو ذلیل کریں اور اس کو حقارت کا احساس دلائیں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ زیادہ گرفت کریں، سب کے سامنے بے عزت کر دیں، تھپڑ تک مار دیتے ہیں بعض لوگ، تھپڑ اور گالیاں دے دیتے ہیں، گندی گندی گالیاں، اور سامنے والا بعض اوقات اپنی مجبوریوں میں ان کو سننے پر مجبور ہوتا ہے۔ تو یہ تکبر اور غرور اللہ کو شدید ناپسند ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہاں سرکار نے کسی رشتے کا خاص ذکر نہیں فرمایا، لہٰذا بعض بیویاں اپنے شوہروں کو حقیر سمجھتی ہیں، وہ بھی اس کے تحت آئیں گی، بعض شوہر بیویوں کو حقیر سمجھتے ہیں، وہ بھی اس کے تحت آئیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ خصوصاً اگر میری جو باہر کی بہنیں ہیں جن کو باہر کی نیشنلٹی ملی ہوئی ہے، بعض اوقات وہ اپنے بچیوں کی شادیاں پاکستان میں یا کسی اور ایشیائی ملک میں کر رہے ہیں، اور یہاں سے شوہر کو انہوں نے ویزا دیا ہے، وہاں بلایا ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچیاں جو ہیں اپنے باہر کے زوم میں اور بڑے پن میں اور تکبر میں شوہر کو سمجھتی ہیں اب اس کا وہ حق نہیں رہا کہ جو ایک شوہر کو اللہ نے دیا ہے کہ حاکم بنایا ہے، اور کم از کم اس کا تقاضا یہ ہے کہ شوہر کے ساتھ سخت لہجے میں گفتگو نہ کی جائے، اس پہ طنز نہ کیا جائے، اس کی بے عزتی نہ کی جائے، اس کو حقیر نہ سمجھا جائے، اس کو غلاموں کی طرح نہ رکھا جائے۔ لیکن وہ سمجھتی ہیں چونکہ ہم باہر ہیں، یہ یہاں ہیں، ہم نے ویزا بھیجا، اس کو یہاں بلایا، ہم نے پیسہ دیا تو یہاں یہ آیا، تو اب یہ شوہر ویسا شوہر نہیں ہے، بلکہ اس کو ذلیل کرنا، اس کو بے عزت کرنا، اس کو حقیر سمجھنا ہمارے لیے صحیح ہے۔ تو وہ خواتین پھر سیلف کنٹرول کھو دیتی ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پہ تانے دینا، ان سے وہ کام کروانا کہ جو مطلب ایک شوہر سے کبھی عورت نہ کروائے، جاؤ ذرا بچوں کو اٹھاؤ، اس کو سنبھالو، اس کو منہ صاف کرو، یہ کرنا وہ کرنا، یہ غلط رویہ ہے۔ ایسے ہی کوئی شوہر اپنی بیوی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے اور حقیر جملے بولے، حقیرانہ طرز عمل اختیار کرے، بالکل ناجائز ہے، اس پر بھی توجہ کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔